ناظرین کرام، درد و دل کے واسطے سے پیدا کیا انسان کو، نہیں تو اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیاں۔ ناظرین کرام، انسان کا اس دنیا آنے کا مقصد ایک دوسرے کے درد اور دکھ، ان کی تکالیف کو بانٹے، نہ کہ ان کی تکالیف میں جو ہے وہ اضافہ کرے۔ آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ لوگ کو بھی یہ سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یار یہ کون لوگ ہیں اور کیا ہیں۔ ناظرین کرام، میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کی جو ہے وہ آپ کمزوری دیکھ لیں، یا آپ کسی کو یہ دیکھ لیں کہ وہ خوش ہے، تو ہم اس کے لیے مشکل کا باعث بن جاتے ہیں، نہ کہ اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہم اس کام کرتے ہیں، بلکہ اس کی مشکل میں اضافہ کرنے کے لیے۔ آج کے دور میں ہم لوگوں کے گھر توڑواتے ہیں، نہ کہ گھر جڑوائیں۔ بندہ جب مخلص ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو اس کے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ نہیں، ہمارا جو ہے یار، اگر آپ کسی سے مخلص ہیں تو آپ اس کے مخلص پنا یہ دکھائیں کہ اس کے لیے اس کا گھر بسائیں، نہ کہ اس کا گھر اجاڑے۔ نہیں یار، یہ چیز صحیح نہیں ہے، ہٹ جاؤ یہاں سے، یہ چیز وہ ہے نہیں، آپ کو جو چیز اگنور بھی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دنیا میں انسانوں کو ایک دوسرے کے درد اور دکھ، ان کی تکالیف کو بانٹنے کے لیے پیدا کیا، کیونکہ اگر عبادت کے لیے پیدا کرتا تو اس کے فرشتے کافی تھے اس کے لیے، لیکن اس نے انسان کو اس لیے پیدا کیا وہ دیکھ سکے کہ وہ کس کے لیے کیسا کام آ رہا ہے، اور کیسی جو ہے وہ اس کے لیے سوچ رکھ رہا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اگر آپ آج کسی کے لیے ایسی بری سوچ رکھتے ہیں تو کل آپ کے ساتھ بھی وہ بری سوچ کو ریپیٹ کرے گا اللہ تعالیٰ، اور یہ کرنے والا صرف اور صرف میرا رب العالمین ہوگا، اور پھر آپ شکایت کے جو ہیں وہ حقدار نہیں ہوں گے اللہ کے آگے، کیونکہ اللہ آپ کو کھول کے دکھائے گا کہ آج تم نے کسی کے لیے یہاں مشکل کھڑی کری تو میں نے وہ والی مشکل آپ کے سامنے وہ چیز کھڑی کری۔ ناظرین کرام، دنیا ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ ابھی سمجھ نہیں پائے ہو، نہ تو میں سمجھ پایا ہوں، لیکن جتنا میں نے اس کو جو ہے وہ دیکھا ہے، وہ یہ چیز یہ دیکھی ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے آج راستے میں پتھر کھڑے کرتے ہو، وہ پتھر آپ کو گھوم کے آپ کے پاس ہی آ جاتا ہے، کیونکہ دنیا گول ہے۔ آپ آگے چلیں گے لیکن وہ آپ کو ہی فیس کرنا پڑے گا، جو پتھر آپ پیچھے چھوڑ کر آئے ہو کسی کے لیے، وہ تو اس وقت رک جائے گا، لیکن آپ کو وہ چیز فیس کرنی پڑے گی، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی جو مشکل ہیں آسان کریں، اور ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں۔ میری بات اگر آپ کو بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اچھا، میں اگر آپ کو دجال کی ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ دجال الومناتی سے کیا تعلق ہے۔ ناظرین کرام، الومناتی وہ جماعت ہے جو کہ شیطان کے لیے راستے بنا رہی ہے۔ کہنے کا مقصد ہے، اگر میں اس پہ بات کرتا ہوں تو پیچھے سے مجھے 4 سے 5 میسیج نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں میسیج آنا سٹارٹ ہو جائیں گے کہ آپ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں، لیکن میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ الومناتی لفظ شیطان کا ہے، یعنی کہ یہ جو جس کی پوجا، عبادت اور اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ ایک آپ کو بتاؤں کائیں کے سنگ والا ایک لوسیفر، یہ ان کا جو سب سے بڑا خدا ہے وہ لوسیفر ہے۔ لوسیفر کی جو شکل ہے، اوپر سے بھیڑ ہے، نیچے سے انسانوں جیسے دھڑ والی، اور نیچے سے عورت کی شکل میں انہوں نے تصویر بنائی ہے۔ ناظرین کرام، یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیطان کی پوجا کرو، بلی چڑھاؤ، یا انسانوں کی بلی چڑھاؤ۔ گزشتہ دنوں کے اندر اگر بات کروں آپ کے سامنے، اگر میں آپ کے سامنے کوئی بات رکھوں، تو ایک فیملی ایسی تھی جس میں ایک لڑکا تھا۔ لڑکے کو انہوں نے اپنی طرف مائل کیا کہ ہماری پارٹی جوائن کریں، ہم آپ کو یہ چیز فراہم کریں گے، آپ کو رات ہی رات میں امیر کر دیں گے، کروڑ پتی کر دیں گے کہ آپ پیسے گنتے تھک جائیں گے۔ لڑکے کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے آج یہ کرنا ہے۔ لڑکے نے پورا کیا۔ اس نے بولا آپ نے پھر آج یہ کرنا ہے، آپ نے اپنی زبان کے اندر سراغ کرنا ہے، اپنی آنکھ کی پتلی کو جو ہے وہ آپ نے بالکل کالا کرنا ہے، جب پتلی ہوتی ہے پوری آپ کی یہاں کی سائڈ بھی بالکل کالی کرنی ہے۔ ناظرین کرام، اس نے وہ بھی کر لیا، اور اس کو اور آگے ٹاسک ملے۔ آخر میں اس کو ایسا ٹاسک ملا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، اور پھر اس کو ٹاسک دیا گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس نے وہ بھی کیا۔ الومناتی جو ہے وہ ایک شیطانی قوت شیطانی قوت رکھتی ہے۔ اگر آج کے دور میں کسی کو جیسے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ دجال کے پاس پاور ہے تو اللہ تعالیٰ بروں کو پاور کیوں دیتا ہے؟ ناظرین کرام، شیطان سے برا دجال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دی، لیکن اس کو اگر ہم شکتیاں، پاور یا کسی دوسرے الفاظ میں اگر ہم وضاحت دینا چاہیں تو یہ چیز بالکل غلط ہوگی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی برے کو پاور نہیں دیتا، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ پاور نہیں دیتا، صرف اور صرف مہلت دیتا ہے، جس کو وہ اپنی پاور سمجھتا ہے یا وہ کچھ بھی سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مہلت اس کو فراہم کرتا ہے کہ میں تجھے ایک ڈیل دے رہا ہوں کہ تجھ کو یہ پاور بھی دی، تجھ کو وہ بھی دی، اور اب میں تیرے کو چیک کرتا ہوں کہ کیا
کسی کو مہلت دیتا ہے کہ میں تیرے کو پیسے دے کے مہلت دیتا ہوں، کسی کو کسی طرح سے مہلت دیتا ہے۔ یہ اب ہم نے اس چیز پہ اترنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مہلت دی ہے ہم اس چیز کا کس طرح یوز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مہلت دی ہے تو اس پہ سدھرنا چاہیے، نہ کہ اس کو جو ہے وہ آگے ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں۔